کسی صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ نماز میں اگر کسی کے کپڑے پر کچھ لکھا ہوا ہو اور اسے نمازی اپنے نماز کے اندر ہی اندر رہتے ہوئے اس لکھے ہوئے حروف کو اگر پڑھ لے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نمازی کسی دوسرے کے کپڑے پر کچھ لکھا ہوا ہو اور نمازی اس کو نماز کے حالت میں من میں پڑھ لیتا ہے تو نماز درست ہوگی، لیکن اگر اس کو پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے، ہونٹ ہلاتا ہے، الفاظ کا تلفظ کرتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک اور صاحب نے سوال کیا ہے، کیا مفتی صاحب رکوع اور سجود میں تسبیح زور سے پڑھ لینے سے نماز میں کوئی خرابی تو نہیں ہے؟ جواب عرض ہے کہ رکوع اور سجود میں تسبیح کو زور سے پڑھنا یہ خلاف سنت ہے۔ اتنی زور سے پڑھنا کہ آزو بازو میں دائیں بائیں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوں وہ آپ کی تسبیح پڑھنا کی آواز سن لیتے ہیں، اتنی زور سے تسبیح پڑھنا یہ خلاف سنت ہے، تاہم نماز ہو جائے گی۔ رکوع اور سجدے کی تسبیحات کو سری پڑھنا یعنی اتنا آہستہ پڑھنا کہ آپ خود اسے پڑھیں اور خود ہی سن لیں، آپ کو پتہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آپ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ آپ پڑھیں، اور اس آپ کے پڑھنے کی آواز دوسرے کو نہ جائے بلکہ آپ خود ہی پڑھتے ہیں اور خود ہی سمجھ رہے ہیں، خود ہی سن رہے ہیں۔ اس طریقے سے سری پڑھنا یہ سنت ہے۔ اتنی زور سے پڑھنا کہ آپ کے پڑھنے کی آواز آزو بازو میں پہنچ جائے یہ خلاف سنت ہے، تاہم نماز ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سن کر انگوٹھا چومنا کیسا ہے؟ مفتی صاحب ذرا دلیل سے بتا دیں۔ کیا اذان کے وقت یا اقامت کے وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سن کر اپنا انگوٹھا چومیں تو یہ جائز ہے؟ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جائے تو حکم یہ ہے کہ درود پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے قرآن کریم کے اندر بھی ترغیب دیا گیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ